پوری ایک ترتیب کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ آگے بڑی اہم بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ اگر مقام مرض لذت ہے تو آپ نے دوائی محرک یعنی درجہ اول کی دوائی آپ کی کتابوں میں پہلے موجود ہے۔ درجہ اول کی دوائی آپ نے مقام لذت پہ استعمال کرانی ہے، مقوی یا اکسیریں وغیرہ استعمال نہیں کرانی۔ اگر حبس کا مقام ہے تو آپ نے قانون مفرد اعضاء کی زبان میں شدید کہہ لیں، طب یونانی کی زبان میں درجہ دوم کی دوائی کہہ لیں۔ جھگڑا نہ کریں، بحث نہ کریں۔ اگر آپ نے حبس کے مقام پر شدید دینی ہے، درجہ دوم، اور اگر مرض آگے چلا گیا جس کو آپ قبض کہیں گے تو پھر آپ وہاں ملین استعمال کرائیں گے۔ درجہ سوم کی دوائی کہہ لیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے سوزش پہ بھی آپ نے قبض کو سوزش تک اگر مریض کے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی تو آپ نے اس کو مسہل دینا ہے، محرک شدید نہیں دینی، اکسیر ابھی نہیں دینی۔ اور اگر ورم پیدا ہو گیا تو ورم کے اندر آپ نے اکسیر دوائی استعمال کرنی ہے۔ یہ درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، درجہ چہارم، سمی دوا، اور آخری درجے میں جب نبض چلی جائے، مرض چلی جائے تو پھر آپ نے وہاں مقوی دوائی استعمال۔ جی دوستو، اگر ہمارا یہ چینل طب یونانی اور قانون مفرد اعضاء آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس میں بیل کا بٹن جو ہے وہ آپ دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہمارا یہ چینل آسان تشخیص، تجویز اور علاج کے متعلق ہے۔ طب یونانی مفرد اعضاء کی ہی چیز ہے۔